ایک فلم جو 48 گھنٹے تک انڈیا میں دیکھی جا سکی، اتنی طاقتور کہ ریاست کو ڈر لگ گیا اور اتنی سچی کہ اسے سیکورٹی کے نام پر ہٹا دیا گیا۔ یہ کہانی ہے فلم ستلج کی، جو 3 سال تک سینسر بورڈ کے دفتروں میں پھنسی رہی اور جب بالآخر ریلیز ہوئی تو 2 دن میں غائب کر دی گئی۔ اب یہ فلم دراصل ایک حقیقی انسان کی کہانی ہے۔ نام تھا جسونت سنگھ کھالڑا۔ 1952 میں امرتسر کے قریب پیدا ہونے والا یہ شخص کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھا، ایک عام بینک ملازم تھا، لیکن 90 کی دہائی میں جب اس کے ایک دوست اور اس کی ماں اچانک لاپتہ ہو گئے تو کھالڑا نے خود تحقیق شروع کر دی۔ اس تحقیق نے جو دروازہ کھولا وہ پنجاب کی اس تاریخ کی طرف جاتا ہے جسے ریاست دفن کر چکی تھی۔ کھالڑا نے میونسپل کمیٹیوں کے ریکارڈز کھنگالے، یعنی وہ سرکاری رجسٹر جن میں لاشوں کی آخری رسومات درج ہوتی ہیں۔ اس کا دعویٰ تھا کہ پنجاب پولیس نے تقریباً 25,000 نامعلوم لاشوں کی خفیہ اجتماعی آخری رسومات ادا کی، بغیر گھر والوں کو اطلاع دیے، بغیر کسی قانونی طریقہ کار کے۔ یہ نمبر خود کھالڑا کی تحقیق سے اخذ کیا گیا اندازہ تھا، مگر اس کے پیچھے دستاویزات موجود تھیں اور یہی دستاویزات آگے چل کر عدالتی کارروائی کی بنیاد بنی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لاپتہ لوگ کون تھے؟ یہ وہ برس تھے جب پنجاب خالصتان تحریک کی وجہ سے شدید بحران سے گزر رہا تھا۔ اس سے پہلے 1984 میں امرتسر کے گولڈن ٹیمپل کے اندر بھارتی فوج نے آپریشن بلو سٹار کیا تھا، جس میں سینکڑوں افراد مارے گئے۔ اسی سال بعد میں اندرا گاندھی کا قتل ہوا اور اس کے رد عمل میں ملک بھر میں سکھ مخالف فسادات پھوٹ پڑے، جن میں ہزاروں سکھ مارے گئے۔ سکھ کمیونٹی اور کئی انسانی حقوق کی تنظیمیں آج بھی ان فسادات کو نسل کشی کا نام دیتی ہیں، جبکہ بھارتی ریاست اسے فسادات یا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ قرار دیتی رہی۔ یہ فرق خود ایک الگ بحث ہے، مگر جو بات متنازع نہیں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پنجاب میں شورش اور ریاستی کریک ڈاؤن دونوں نے شدت اختیار کر لی۔ اسی کریک ڈاؤن کے دوران کھالڑا کی تحقیق کے مطابق بہت سے نوجوان لڑکے جن کی عمریں 12 سے 18 سال کے درمیان تھی اور جنہوں نے کبھی ہتھیار تک نہیں اٹھایا تھا، پولیس کے ہاتھوں لاپتہ ہوتے رہے۔ کھالڑا نے اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کینیڈا اور برطانیہ جا کر انٹرنیشنل فورمز پر یہ معاملہ اٹھایا اور یہ وہ لمحہ تھا جب وہ ریاست کے لیے خطرہ بن گیا۔ 1995 میں کھالڑا کو پولیس نے حراست میں لیا اور وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کی بیوی پرمجیت کور نے ہمت نہیں ہاری، اس نے انصاف کے لیے مہم چلائی، جس کے دباؤ میں آ کر بھارتی حکومت نے CBI سے تحقیقات کروائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 5 پولیس اہلکاروں کو کھالڑا کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ یعنی یہ کہانی کسی الزام پر نہیں بلکہ عدالتی فیصلے پر کھڑی ہے۔ اب واپس چلتے ہیں فلم کی طرف۔ ہدایت کار ہنی ترہان نے یہی کہانی عدالتی دستاویزات اور CBI رپورٹس کی بنیاد پر پردے پر اتاری۔ دلجیت دوسانجھ نے کھالڑا کا کردار نبھایا۔ فلم کا اصل نام تھا پنجاب 95۔ 2022 میں جب یہ سینسر بورڈ کے پاس گئی تو پہلے 21 کٹس مانگی گئی، پھر 85 اور آخر میں یہ تعداد 127 تک پہنچ گئی۔ بورڈ نے یہاں تک کہہ دیا کہ فلم سے جسونت سنگھ کھالڑا کا نام تک ہٹا دیا جائے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسے شخص کا نام جس کے قتل پر عدالت خود فیصلہ دے، اسی شخص کا نام فلم سے حذف کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ فلم سازوں نے یہ کٹس ماننے سے انکار کر دیا۔ 3 سال کی جدوجہد کے بعد اسی سال جولائی میں فلم کو نام بدل کر ستلج کے عنوان سے ZEE5 پر ریلیز کیا گیا۔ دلجیت نے خود کہا کہ فلم میں ایک بھی کٹ نہیں لگایا گیا۔ جو ورژن انہوں نے 2 سال پہلے تھیٹر میں دیکھا تھا وہی ورژن اب سٹریمنگ پر ریلیز ہوا، مگر یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ 48 گھنٹوں کے اندر ZEE5 نے فلم کو انڈیا سے ہٹا دیا اور اس کی وجہ صرف اتنی بتائی کہ حالات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا، نہ کوئی تفصیل نہ کوئی وضاحت۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی پلیٹ فارم پر دوسری سیاسی طور پر حساس فلمیں اب بھی موجود ہیں، بس ان کا زاویہ ریاست کے بیانیے سے ٹکراتا نہیں۔ اب اس واقعے کو ذرا بڑے تناظر میں دیکھیے۔ یہ سوال صرف ایک فلم کا نہیں، یہ اس بات کا ہے کہ جب کوئی فرد، چاہے وہ کھالڑا ہو یا کوئی اور، ریاستی جبر کے خلاف اعداد و شمار اکٹھے کر کے آواز اٹھاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کھالڑا کو 30 سال پہلے راستے سے ہٹا دیا گیا۔